الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، آج ہمارے سورہ الحجرات کا تیسرا درس ہے اور تیسرا قانون بیان ہو رہا ہے. جیسے ہم نے پہلے تقسیم کی تھی کہ دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 7 قوانین کا بیان ہے. ان 7 قوانین میں پہلا قانون اللہ کے ادب کے بارے میں تھا، دوسرا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں، اور یہ تیسرا قانون ہے جس کا آج ہم درس دے رہے ہیں. اس تیسرے قانون میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی اطلاع ملے تمہیں، تو فوراً اس پہ کارروائی مت شروع کیا کرو، بلکہ تم پہلے دیکھو کہ واقعی ایسے ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے. ہمارے یہاں پشتو میں ایک مثال مشہور ہے، اس کا اردو میں ترجمہ میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ مثال وہ بات سمجھ آ جائے. لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ کتا آیا اور آپ کے کان کو آپ سے توڑ کے لے گیا، تو تم فوراً کتے کے پیچھے مت دوڑا کرو. اس سے پہلے ذرا ہاتھ قریب ہے، کان قریب ہے، ہاتھ ذرا کان کے اوپر رکھو، دیکھو، ٹچ کرو، کان واقعی وہ لے گیا ہے یا کان ہے موجود ہے. تو اگر کان موجود ہے تو آپ کو دوڑنا نہیں پڑے گا. اس لیے جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کرو. اور خبر سے مراد یہاں نبأ کا لفظ ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق شخص کوئی نبأ لے آئے. نبأ ہر خبر کو نہیں کہتے، عام خبر کو، فلان آیا، فلان چلا گیا، یہ ہوا، وہ ہوا. کلاس میں ہم کہتے ہیں ہمارا استاد آج آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے. مجھے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فلان موجود ہے یا نہیں موجود، فلان مہمان آیا ہے، فلان چلا گیا ہے. یہ کوئی نبأ نہیں ہے، یہ عام چیز خبریں ہیں، لیکن اس کو نبأ نہیں کہتے. نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس پہ کوئی نتائج مرتب ہو سکتے ہو. اگر اس پہ عمل کیا جائے، اس پہ کارروائی کی جائے تو اس پہ کوئی نتیجہ مرتب ہوگا، کوئی خطرناک نتیجہ مرتب ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے ایسی خبر کی پھر تحقیق کرو. اور پھر فرمایا آپ تحقیق کریں خبر کی. کیوں؟ یہ جو فرمائے فتبینوا، تو تم اس خبر کی تحقیق پہلے کرو، اس کے بعد کارروائی کرو. کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو ایسا کوئی نقصان پہنچاؤ اور اس کے بعد تمہیں خود اس پہ پچھتانا پڑ جائے، تم خود اس پہ نادم ہونا پڑ جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم تحقیق کرو، خبر کی تحقیق کرو. یہ ایک بنیادی اصولی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ایمان والوں کو
جو معاشرتی آداب ہے، ان معاشرتی آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے آداب کے بعد اب جو معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے آداب بیان ہو رہے ہیں، سب سے پہلا جو کام یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کیا کرو۔ خصوصاً آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی یعنی کوششیں اور محنت سے ایسی خبر آئے گی کہ آپ کو 100% یقین آئے گا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک اور درست ہے، بلکہ آپ کو تو کسی شخص کی ویڈیو سنائی جاتی ہے کہ دیکھیے اس شخص نے یہ بات کہی ہے، اس بات سے یہ شخص کافر ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایڈیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا پہلی والی بات اور آخر والی بات دونوں جو ہے نا ان کو الگ کیا ہوتا ہے، بیچ سے ایک بات نکال کے جو اس میں خطرناک بنتی ہے اس کو سامنے لا کر تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا پورا بیان سننے کے بعد کہ بات تو اتنی غلط نہیں تھی۔ میں آپ کو مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ قرآن نے وحی آئی تھی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ شروع میں جب نشہ حرام نہیں ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، شراب لوگ پیتے تھے، پھر نشے میں ہوتے تھے، پھر واقعات کچھ ہو گئے تو حکم یہ آیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت تک کہ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو تو اس وقت تک آپ نماز نہ پڑھا کریں۔ اس زمانے میں تو لوگ نشے کی حالت میں جب ہوتے تھے، شراب پی کر نشہ ہوتے تھے تو پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا بولنا ہے۔ آج کل تو ہم بغیر نشے کے نشہ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم نے نہ کوئی شراب پیا، نہ کوئی چرس پیا، نہ کوئی اور چیز، لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ویسے میں جو آیت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ قرآن نے بتایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو، وانتم سکارى، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص آئے اور کہے کہ اللہ نے ایسے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو ظاہر بات ہے وہ کہ لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، اور آگے نہیں پڑھے گا، بس یہی ایک آیت کا ٹکڑا اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ تو میں کیوں چلا جاؤں، میں کیوں نماز پڑھوں؟ ظاہر یہ ظلم ہوگا نا، بڑا ظلم ہوگا، سنگین ظلم ہوگا کہ بات کو اپنی سیاق سے نکال کر کسی جگہ لے جاتے ہو۔ جیسے اسلام کے دشمنوں نے میراث کے قانون میں سے للذکر مثل حظ الانثیین کی ایک دفعہ کو اٹھا کر الگ کر دیا اور ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے اور خواتین کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اسلام نے تمہیں آدھا حصہ دیا ہے، قرآن نے میراث میں تمہیں آدھا حصہ دیا ہے۔ وہ ہماری ایک موضوع انشاءاللہ آ جائے گا کہ اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ آدھا کیسے ہے۔ لیکن اس طرح کی سیاق و سباق سے الگ کر کے بات کو آج کل رکھا جاتا ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے، مختلف ویڈیوز سے مختلف باتیں اکٹھی کی جاتی ہے ایک شخص کے بارے میں۔ یعنی آج کل تو یہ تجربہ لوگوں کو اتنا ہو گیا ہے، اتنی مہارت ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کی کہ اگر کوئی کہے کہ فلان بڑے بزرگ شخص سے آپ کو گالیاں دلوائے تو اس کی کئی تقریروں کو ملا کر ان میں سے کچھ جملے نکال کے 2-4 جملے ایسے بنائیں گے کہ اس نے جیسے فلان کو گالیاں دی ہے اور برا بھلا کہا ہے اور بڑی غلیظ قسم کی باتیں کہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ تیار ہوتا ہے۔ اب ایسی باتوں پر اگر کوئی یقین کرے گا، سوشل میڈیا کے ان پروپیگنڈوں پہ یقین کر کے کسی کے خلاف کارروائی کرے گا، کسی کے خلاف بیان بازی شروع کر دے گا، ادھر سے جلدی میں ایک تقریر وہ جاڑ کے اس کے خلاف بولے گا، تو ظاہر بات ہے پھر پتہ چلے گا آخر میں کہ اس نے تو ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو ندامت کس کو کہ آپ کو ہوگی۔ آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کی، آپ نے کسی کو مارا پیٹا، کسی کو قتل کیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت وہ نہیں تھی جو آپ کے سامنے آئی تھی، تو آپ کو خود ندامت ہوگی۔ فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نہ سمجھی میں، بے خبری میں تم کسی قوم کو ایسا نقصان پہنچاؤ گے کہ بعد میں
تمہیں خود پچھتانا پڑے گا، تمہیں خود پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے خود پچھتانے سے پہلے اور اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ خبر کی تحقیق کرو، خبر کی تحقیق کرو۔ یہ آیت تو اتر چکی تھی۔ یہاں ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ یہ آیت اسی سبب کی وجہ سے اتری تھی، اسی وجہ سے وہ تھوڑی سوالات پھر اٹھتے ہیں کہ جس صحابی کے بارے میں ہے وہ تو یہاں تو فاسق کہا گیا ہے، وہ تو فاسق نہیں تھے، وہ تو مخلص صحابی تھے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس صحابی کے بارے میں اترا نہیں ہے، یہ معاملہ، یہ آیت کا یہ سبق اس واقعے پر صادق آ گیا ہے، اس واقعے پر صادق آ گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی شان نزول کے بارے میں جو علماء نے کہا ہے، ما صدقت علیہ الآیہ، جس واقعے پر بھی آیت صادق آئی وہی شان نزول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کہیں کوئی آیت اترتی تھی، کوئی واقعہ ہوتا تھا، بعد میں اسی کے مطابق ہوتا تھا، تو صحابہ کرام یہی فرمایا کرتے تھے کہ اسی میں یہ آیت اتری ہے، اسی میں یہ آیت اتری ہے، یعنی اسی کے لیے اتری ہے۔ تو واقعہ اس طرح تھا کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی المصطلق۔ یہ قبیلہ مسلمان ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ میسج دیا تھا اور یہ اطلاع دی تھی کہ فلان موقع پر فلان دن میرا قاصد آئے گا اور آپ لوگوں نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، باقی احکام کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے آپ نے۔ وہ دن جب آیا، وہ مقررہ وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک صحابی ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مخلص صحابی تھے، ان کو بھیجا۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں چلے گئے تو دور سے دیکھا کہ وہاں بنی المصطلق قبیلہ پورا جمع ہوا ہے، اور پرانے زمانے میں ولید ابن عقبہ کے قبیلے کا، اس قبیلے بنی المصطلق کے ساتھ کوئی دشمنی اور کوئی چپ قلش چلی آ رہی تھی۔ ولید ابن عقبہ نے یہ خیال کیا کہ یہ لوگ، ان کو شاید معلوم ہو گیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ لیا ہے کہ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ دور سے لوگوں کا جمگٹا دیکھا، اور یہ جمگٹا در حقیقت جمع ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے اور زکوٰۃ دینے کے لیے۔ لیکن ولید ابن عقبہ دور سے جب انہوں نے دیکھا اور خیال یہی آیا کہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور واپس پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، وہ بنی المصطلق تو پھر دوبارہ مرتد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تو میرے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ صحابہ کرام بہت سارے بیٹے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی المصطلق قبیلے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پہ اصرار کرنے لگی کہ کارروائی کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی تو نہیں کی تھی۔ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لشکر تیار کیا اور بس وہ روانہ کرنے والے تھے، اس طرح کی بات تک نوبت پہنچی۔ لیکن صحابہ کرام کا اصرار اس بات پر تھا کہ اس کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسری یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ مرتد ہو گئے، پھر انہوں نے ہماری سفیر کو، الچی کو، ولید ابن عقبہ تو ایک الچی اور سفیر کے طور پر تشریف لے گئے تھے، تو ان کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قبیلہ بنی المصطلق کا سردار پہنچا، اس دوران پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی ان کو غصہ کیا اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آپ واقعی آپ مرتد ہو گئے ہیں، آپ نے میرے قاصد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ حیران ہوا، سردار جو آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ہم مرتد ہو گئے ہیں، نہ ہم نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، اور نہ ہم نے آپ کے قاصد کو دیکھا ہے۔ ہم تو فلان دن، جو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ہم جمع ہو گئے تھے آپ کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، لیکن وہ قاصد تو آیا ہی نہیں۔ یہاں معلوم ہو گیا کہ اگر کارروائی ہو جاتی کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ اس لیے اس قانون کے ساتھ کچھ دوسری دفعات، ذیلی دفعات، کچھ تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کر لی۔ فرمایا
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری باتوں پر عمل کرے، تمہاری اطاعت کرے، یعنی وہ تمہاری ہی باتوں پر عمل کرے، جیسے تم کہتے ہو ویسی ہی آپ جو خبر آپ دیتے ہیں، بہت سارے معاملات میں جو آپ خبر دیتے ہیں اسی خبر پر تمہاری رائے کے مطابق کارروائی کرے اور عمل کرے، لعنتم، تم خود گناہ میں پڑ جاؤ گے، لعنتم نے گناہ میں پڑ جاؤ گے یا تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور دل پسند بنا دیا تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی، کس کی؟ کفر کی، گناہ کی اور نافرمانیوں کی، ان ساری چیزوں سے، کفر، فسق اور اللہ کی نافرمانی، ہر نافرمانی سے تمہارے دلوں میں اللہ نے نفرت ڈال دی ہے، برا بنایا ہے تمہارے دلوں میں، یہ اللہ کا رحم ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پر تھے، یہی لوگ دانشمند تھے، دانشور تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ نے فرمائی کہ صحابہ کرام انتہائی سمجھدار لوگ تھے۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عالم نہیں تھے، یہ حقیقت ہے کہ کچھ صحابہ علم میں بہت اونچے درجے کے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین چاروں بڑے بڑے یہ علماء تھے۔ لیکن دیکھا جائے تو تمام صحابہ علماء تھے، تمام صحابہ۔ قرآن، علم تو قرآن ہے، قرآن ان کے سامنے اتر رہا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا کہاں اتری ہے یہ آیت اور کس وجہ سے اتری، سبب نزول کیا تھا۔ حدیث علم ہے، صاحب سنت، صاحب حدیث ان کے سامنے ہے۔ سیرت ہے، یہ سیرت پوری کی پوری سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے گزری تھی، خصوصاً نبوت کا عرصہ صحابہ کے سامنے گزرا تھا۔ تو بڑے علماء تھے، بڑے علماء تھے۔ آج کے ہمارے علماء جتنے جمع ہو جائے، پوری دنیا کے علماء کے پاس جتنا علم ہے یہ جمع ہو جائے، تو ایک ادنا سے ادنا صحابی علم میں جو سب سے ادنا ہو، سب سے کم علم والے صحابی، اس کے علم تو درکنار اس کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ جانتے تھے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، صحابہ کی شان جو بلند تھی اس حوالے سے، اولئک هم الراشدون، جو اللہ فرماتے ہیں نا یہ ہدایت پر تھے، اولئک هم الراشدون، ہدایت پر تھے۔ کیسے ہدایت پر تھے؟ اس طرح کہ قرآن کی جو بلندی ہے، قرآن کی جو بلندی ہے، اس بلندی میں یہ قرآن کے ساتھ پرواز کرنا جانتے تھے، بلندی میں قرآن کے ساتھ پرواز کرنا جانتے تھے، قرآن کی بلندی میں اوپر چڑھ کر قرآن کے ساتھ پرواز کیا کرتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کی بلندی میں قرآن کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ذلیل قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ ہم قرآن کو اوپر اپنی بلندی سے اتار کر اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے ہمارے ساتھ چلنا نہیں ہے، ہم نے قرآن کی بلندی میں اوپر اڑ کے پرواز نہیں کر سکنا اس کے ساتھ، اس لیے پوری دنیا فساد سے بھر گئی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا یہ لوگ دانشمند تھے، یہ بڑے فضل والے تھے، فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ اللہ کا فضل تھا اور اللہ کی نعمت تھی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ آج کے ہمارے اس قانون سے یہ بات اللہ کی طرف سے یہ ایک اصولی فیصلہ اور اصولی قانون سامنے آ گیا کہ جب بھی، اب دیکھیں یہ واقعہ جو ولید ابن عقبہ کا تھا یہ اس پہ صادق آ گیا تھا۔ عموماً چونکہ خبریں اڑانے والے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، فاسق لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ قانون ہے اور قانون اس واقعے پہ صادق آ گیا ہے، اس لیے لوگوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے خلاصہ کیا آیا؟ جب بھی کوئی ایسی خبر آئے، کسی سنائی بات پر ہم نے عمل نہیں کرنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پر عمل کرے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے۔ اس نے بس بات سنی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آ کر کوئی بات بیچ میں ڈال دیتا ہے، ایک خطرناک قسم کی بات ہوتی ہے، ہم دیکھتے سنتے ہیں کوئی بڑا ثقہ قسم کا شخص تھا جس نے یہ بات کہی، ہم پھر اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، پھر کوئی پوچھتا ہے بھئی یہ بات تم نے کس سے سنی ہے، کوئی دلیل کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ بات وہ ایک آدمی نے بتائی تھی، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ثقہ آدمی تھا، نہیں بھائی بتائیے کون تھا؟ اب دیکھا، سوچ کیا، غور کیا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کون؟ یہ شیطان آ کر اس قسم کی باتیں ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ پھر ان باتوں کو، ان سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے رہے اور اس کا نقصان ہوتا رہے۔ اس لیے ہم نے آج سے اس قانون پر عمل کرنا ہے، معاشرتی آداب کا یہ قانون، کہ ہم نے ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا، ہم نے تحقیق کرنی ہے اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی جب تک ہمیں تصدیق نہ ہو جائے کہ واقعی وہ بات اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔